हुकूमत बनाएं या अपोजिशन करें, पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास में फैसला न हो सका। अहम बैठक आज भी जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राब्ते करेगी। पीपी रहनुमाओं की इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। शेरी रहमान का कहना था सियासी राब्तों के लिए कमेटी बनाई जा रही है। इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बाज़ अरकान ने नून लीग के बजाय पीटीआई से बातचीत की तजवीज दे दी। अरकान की अक्सरियत ने अपोजिशन में बैठने की तजवीज दी। कहा बज़ाहिर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही, अपना वजीर आजम लाने का सियासी नुकसान होगा। क़यादत समझती है मजबूत इत्तेहादी हुकूमत नहीं बन रही तो अपोजिशन में जाए। नदीम अफजल चंद ने कहा जिस जमात को असल मैंडेट मिला हमें इसके साथ बैठना चाहिए। जराये का कहना है सीईसी इजलास में आसिफ जरदारी के सदर बनने का भी तज़किरा हुआ। आसिफ जरदारी ने अरकान से राय मांगी कि सदारत, स्पीकरशिप समेत दीगर ऑफर्स कबूल करनी चाहिए। पीपी पंजाब के अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी। नवाज शरीफ ने हुकूमत साजी के लिए फजलुर रहमान से ताउन मांग लिया। लीगी कायद के टेलीफोन के बाद जेयूआई के सरबराह इस्लामाबाद पहुंच गए। चंद दिन में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। एमकेएम ने साथ चलने के लिए आईनी तरमीम की शर्त रख दी। लीगी क़यादत से मुलाकात कल होगी। एमकेएम रहनुमा का आज काफ लीग और जेयूआई क़यादत से मुलाकात का इम्कान। अमीनुल हक कहते हैं बैरिस्टर गौहर फोन करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। शहबाज शरीफ से 5 आजाद अरकान असम्बली की मुलाकात नून लीग में शामिल हो गए। एनए 189 से सरदार शमशीर मजारी, पंजाब असम्बली से इमरान अकरम, सुहेल खान, खजर हुसैन मजारी और साहबजादा मोहम्मद गजैन अब्बासी शामिल। अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीग को सादा अक्सरियत मिल गई है। लीगी उम्मीदवारों की तादाद 146 हो गई। आज 150 मुकम्मल कर लेंगे। सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाले ही धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। धांधली हुई तो राना सना, जावेद लतीफ, खुर्रम दस्तगीर और साद रफीक कैसे हार गए। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले अगर धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें इतनी सीटें कैसे मिल गयी। माजी में भी 35 पंक्चर का दावा करके इसे सियासी बयान कहा गया। निगरां वजीर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 22 सवालों पर नाराज हो गए। एक सहाफी को कहा आपको समझा रहा हूं लेकिन मुश्किल काम है। एक और सहाफी को कहा आप मौरिख हुए तो मेरी खैर नहीं। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, ओन चौधरी और अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तें नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा, रेहाना डार और दीगर की इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी। कहा गया फॉर्म 47 उम्मीदवारों की मौजूदगी में मुरतब हो या नहीं, मामला इलेक्शन को देखना है। इलेक्शन कमीशन दरखास्त पर आईन और कानून के मुताबिक फैसला करे। शिकस्त पर दिल बर्दाश्ता जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी। इंतखाबात में हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया। जीत पर मुखालिफिन को मुबारकबाद दी। आईपीपी की चेयरमैनशिप के साथ सियासत भी छोड़ दी। जहांगीर तरीन ने कहा आवाम के फैसले का बेहद एहतराम करता हूँ। इनफरादी तौर पर मुल्क कौम की खिदमत करता रहूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दीगर अरकान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जहांगीर तरीन को मुल्तान और होम ग्राउंड लोधरा में शिकस्त हुई। आईपीपी के सदर अलीम खान का जहांगीर खान तरीन के ऐलान पर दुख का इजहार। कहा बदकिस्मती से कोई हुकूमत भी जहांगीर तरीन की सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सकी। जहांगीर तरीन हमेशा आईपीपी और हम सबके सरपरस्ते आला रहेंगे। इंतखाबात में शिकस्त। सिराजुल हक ने पार्टी इमारत छोड़ दी। भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। इंतखाबात में नाकामी को कबूल करके इस्तीफा देता हूँ। सिराजुल हक का बयान। जमात इस्लामी ने शूरा का इजलास 17 फरवरी को तलब कर लिया। जमात इस्लामी के नए अमीर के लिए इंतखाबी अमल 31 मार्च को मुकम्मल होगा। पूरा सिंध जरदारी को देना था तो ये 2 सीटें भी वापस ले लो।
GDA کے سربراہ پیر پگارا نے الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر پگارا نے کہا انہیں کہا گیا زرداری سے اتحاد کر لو، سیٹیں مل جائیں گی۔ کہا گیا GDA کے سامنے 0، MKM کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے۔ بانی PTI میرا رشتہ دار نہیں لیکن نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، عزت اور انصاف نہ ملا تو پرامن احتجاج کریں گے۔ کراچی میں بڑے حملوں کا تھریٹ الرٹ جاری، سندھ اسمبلی، وزیر اعلی ہاؤس، ہائی کورٹ پر حملوں کا خدشہ بتایا گیا۔ کراچی پریس کلب کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حملوں کے لیے 4 مبینہ خودکش بمبار تیار کیے گئے ہیں۔ نیکٹا کے جاری کردہ تھریٹ الرٹ میں مبینہ خودکش حملہ آوروں کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ کراچی میں سیکیورٹی انتظامات خصوصاً اسکولوں و اسپتالوں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت۔ قوم نے مینڈیٹ دیا ہے PTI کو اور ہمارے حساب میں تقریباً 155 سے زیادہ سیٹیں نیشنل اسمبلی کی ہمیں ملی ہیں، جس میں سے 60 سے زیادہ چرا لی گئی ہیں اور ان کے نتائج بدلے گئے ہیں جان بوجھ کے الیکشن کمیشن کے اور ریٹرننگ آفیسرز کے ملی بھگت کے ساتھ۔ سب سے اہم دستاویز فارم 45 ہے۔ RO فارم 45 کی بنیاد پر بھی فارم 47 تیار کرتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اگر فارم 47 فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ ٹیمپرنگ میں آتا ہے۔ PTI کے راستے ہر طرح سے بند کرنے کی کوشش کی گئی، کسی اور جماعت میں شامل ہونے پر غور کر رہی ہیں۔ ہمارے 60 سے زائد نتائج چرا لیے گئے، قوم کے دیے گئے مینڈیٹ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ PTI رہنما حامد خان کہتے ہیں ہمارے اراکین کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے اور بعض اراکین کو ٹریبیونل کے سامنے کھڑا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ 45 کی بنیاد پر وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہے وہ فارم 47 تیار کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی فرق پایا جاتا ہے تو پھر اس ریٹرننگ آفیسر کے خلاف کرپٹ پریکٹس کے تحت شو کاز نوٹس جاری کر سکتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان۔ سب سے اہم دستاویز فارم 45 ہے۔ RO فارم 45 کی بنیاد پر ہی فارم 47 تیار کرتا ہے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، کہا اگر فارم 47 فارم 45 سے مطابقت نہیں رکھتا تو وہ ٹیمپرنگ میں آتا ہے۔ ہائی کورٹ کی پٹیشنز میں ٹیمپرنگ کا پتہ چل جائے گا، درست ثبوت پر الیکشن کمیشن نتائج تبدیل کر سکتا ہے۔ ٹیمپرنگ پر RO کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مسترد، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے اکا دکا واقعات سے انکار نہیں، تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں، شکایت پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ EMS نے ROs کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا، معمول کی کوارڈینیشن، نقل و حمل کو موبائل سروس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا۔ 2018 انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا، اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا۔ کچھ حلقوں کے سوا انتخابات کے نتائج 1.5 دن میں مکمل کیے گئے، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ NA 261 کلات میں بازی پلٹ گئی، JUI کے عبدالغفور حیدری کی کامیابی کا فارم 49 جاری، JUI رہنما 31,713 ووٹ لے کر کامیاب، سردار اختر مینگل 27,465 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر، PB 31 واشق میں JUI کے میر زاہد علی کامیاب، نون لیگ کے میر مجیب الرحمان دوسرے نمبر پر۔ الیکشن کمیشن نے فارم 49 جاری کر دیا۔ چند لوگ پورا پلان کر رہے ہیں کہ 9 مئی طرح کا ایک انسیڈنٹ ریپیٹ کیا جائے، کسی نے بھی کوئی اس طرح کی چیز کرنے کی کوشش بھی کی تو 9 مئی کا ریئیکشن تو تھوڑا تھا، اس کا کئی گنا زیادہ ریئیکشن ہو۔ ثانیہ 9 مئی دہرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، نگراں وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کسی نے 9 مئی جیسے واقعے کی کوشش کی تو سخت ایکشن ہوگا، ہمارا ملک اس قسم کی حرکتوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، کسی کو نتائج پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کہتے ہیں PTI کی جانب سے مزید بدامنی پھیلانے کے امکانات ہیں، اشتعال انگیز بیان بازی سے اداروں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، انتخابی نتائج کا موازنہ سابق مشرقی پاکستان کے الیکشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، PTI سمیت ایسے گروہوں پر پابندی پر غور کرنے کا وقت ہے۔
راولپنڈی میں آزاد امیدوار اور پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں بحق. پولیس لائنز کے قریب موٹر سائیکل سوار حملہ آوروں نے نشانہ بنایا. ڈرائیور شدید زخمی. چودھری عدنان نے NS57 اور PP 19 سے الیکشن لڑا تھا. بشرا بی بی کی بنی گالہ سب جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب آج سماعت کریں گے. نتائج میں انٹرمیڈیٹ سال اول کے طلباء کی اکثریت کے ساتھ ناانصافی ہوئی. کراچی میں 11ویں کے متنازع نتائج سے متعلق سندھ حکومت کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ تیار. طلباء کو گریس مارکس دینے کی سفارش. رپورٹ کے مطابق اساتذہ کی جانب سے کاپیاں چیک کرنے میں سخت مارکنگ کی گئی. جہاں زیادہ نمبر دینے کی گنجائش موجود تھی وہاں کم نمبرز دیے گئے. کئی کاپیاں ایسی تھیں کہ طلباء کو اچھے گریڈ دیے جا سکتے تھے. سیکیورٹی فورسز کا مردان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد جہنم بازی. اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد علاقے میں تخریب کاری میں ملوث رہے. مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا. قلعہ سیف اللہ کے پہاڑی علاقے سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق ایک شخص کی شناخت رومائٹ خان کے مالک عاصم راحت زئی کے نام سے ہوئی. دوسرا ان کا ملازم تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں گاڑی پر فائرنگ. 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. کے علاقے نازم آباد نمبر 3 میں غیر قانونی پانی کی لائن ڈالنے پر فائرنگ. ایک شخص جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے. مقتول عاصم کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج. FIR کے مطابق بلڈر نعمان اور دیگر پانی کی غیر قانونی لائن ڈال رہے تھے. منع کرنے پر ملزمان نے تشدد کیا اور فائرنگ کی. بلڈر اور اہل علاقہ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی. اسرائیلی فورسز کے رفح پر حملے. مساجد اور گھروں کو نشانے پر رکھ لیا. 24 گھنٹے میں 164 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی. 7 اکتوبر کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 28,340 ہو گئی. پاکستان کی رفح پر اسرائیل کی فوجی جارحیت کی مذمت. دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت عالمی عدالت انصاف کے عارضی اقدامات کی خلاف ورزی ہے. عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کو فوری بند کرانے کے اقدامات کرے. HBL PSL سیزن 9 کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل. قذافی اسٹیڈیم کے باہر کاؤنٹ ڈاؤن کلاک لگا دی گئی. تمام 6 کپتانوں کی ہورڈنگز بھی نصب. ٹیموں کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل. میگا ایونٹ ہفتے سے لاہور میں شروع ہوگا. ٹرافی کی رونمائی آج ہوگی. ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز ہو گیا. میچ آفیشلز اور کمنٹری پینل کا بھی اعلان. مائیکل کلرک پہلی بار PSL میں کمنٹری کریں گے. زینب عباس اور ایرن ہالینڈ پریزنٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. کنگ PSL سیزن 9 کھیلنے کے لیے ہے تیار. یار کیا کر رہا ہوں یار، ایک دفعہ دے دوں. یہ تیار، یہ شیر ہے. کراچی کنگ شیر تیار ہے. ارے ٹرین نہ نکل جائے، جلدی بیٹھ جاؤ. کراچی کے شیر PSL 9 کے لیے تیار. شیروں کی تیاری پر چاند نواب کا روایتی انداز. کھلاڑیوں سے کہہ دیا جلدی جلدی سوار ہو جاؤ، کہیں ٹرین نہ نکل جائے. کوئٹہ گلیڈیٹرز کا 8 سال بعد کپتان تبدیل کرنے کا فیصلہ. بدھ کو سرفراز احمد کی جگہ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا جائے گا. سرفراز احمد کی قیادت میں گزشتہ 4 سال سے کوئٹہ کی ٹیم پلے آف مرحلے میں نہیں پہنچ سکی. Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.